الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد کی 11ویں آیت ہے. اس کی کچھ تشریح پہلے آئی تھی، آج اس کو ہم دہرا رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک تعالی ایک صفت کا بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے. وہ یہ ہے کہ مخلوقات کی حفاظت اور نگرانی کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقدس نام ہیں، اسماء الحسنہ جن کو کہتے ہیں، اس میں ایک نام ہے المہیمن. بیٹے اس کو بدن کو المہیمن. مہیمن کے معنی تھے محافظ. ایسے الحفیظ، حفیظ کے معنی تھے نگہبان. ایسے الرقیب، رقیب کے معنی نگران. تقریباً یہ ہم معنی ہے یہ تینوں نام مبارک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی ملک ہیں، یعنی اللہ ان کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت ہے، مخلوق ہیں. کون؟ وہ فرشتے جو انسان کے آگے اور پیچھے باری باری آنے والے ہیں. معقبات کے معنی آتے ہیں باری باری آتے ہیں. ایک کی باری ختم ہو گئی تو دوسرے آ گئے. تو فرماتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ. یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے. وہ یہ ہے کہ دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہیں. ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. ان کی ڈیوٹی کب بدلتی ہے؟ دن کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں فجر کی نماز میں. تو جو رات کو فرشتے ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے اور ان کو سب ان کو چارج دے دیا ان کو. تو جو فرشتے صبح ہمارے پاس آئے فجر کے وقت، اب ہمارے ساتھ رہیں گے عصر کے وقت تک. تو عصر کی جب نماز ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے دوسرے فرشتے آتے ہیں. تو یہ صبح والے فرشتے کو، یہ دن کے فرشتے یہ چلے جائیں گے. اب وہ آئیں گے رات کے لیے، عصر میں ہی آئیں گے وہ. تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی فرماتے ہیں یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے
آپ نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور جب ہم نے ان کو رخصت کیا تو اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ فرشتے بتا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آج بھی وہ فرشتے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو قیامت تک کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اگر ہم نے کوتاہی کی نمازوں میں، بالخصوص ان دو نمازوں میں، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو جھوٹ نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جو ہم کر رہے ہوں گے کہ اتیناہم وہم نائمون، یا اللہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے وہ سو رہے تھے فجر میں، اس لیے کہ 5% 10% مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، باقی تو سوتے رہتے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ جو ہے وہ جب بیدار ہو جائیں گے، کوئی 8 بجے کوئی 9 بجے، تو جب اٹھے وہ نماز پڑھ لے گا، تو وہ یہی کہیں گے۔ اور عصر کا وقت جو اگر وہ سونے کا وقت نہیں ہے لیکن وہ مشغولیات کا وقت ہے، اور تو کیا کہیں گے؟ ترکناہم ہم یلعبون، یا اللہ جب ہم نے ان کو رخصت کیا تو وہ کھیل رہے تھے، یا کہ وہ کام کرتے دنیا کے کام، یہ وہ فرشتے کہیں گے۔ اس لیے بہت اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ دو نمازیں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ اور وہ روایت پہلے بھی آ گئی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے آخرت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، ضرور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں آپ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ لا تضامون ولا تضاحون، اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَافْعَلُوا، رواہ البخاری۔ اگر آپ سے ہو سکے یعنی ایسا کرو کہ دو نمازوں کے لیے ہمت کر لو اور کمر کس لو کہ وہ نمازیں فوت نہ ہو جائیں، کہ ایک تو وہ نمازیں جو قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور قبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے، تو ان دو نمازوں کا تذکرہ آیا خاص طور سے، ایک فجر اور ایک عصر، اور انہی دو نمازوں میں یہ فرشتوں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور انہی دو نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے قرآن پاک میں، والفجر، قسم ہے فجر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ تو والعصر کے اور بھی معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحفظونہ، یہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حفاظت کرتے ہیں کہ دیوار اس کے اوپر نہ گر جائے، کیا دیوار نہ گر جائے، درخت نہ گر جائے، یا خود یہ آدمی کسی گھڑے میں گر نہ جائے، یا کوئی جانور اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر دنیا میں حادثات ہونے نہیں چاہیے، درخت سے آدمی نہ گرے اور ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو فرشتے اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اس وقت اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو اس کو، اپنے حال پر رکھو، تو وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اتنا ماہر ہوں گاڑی چلانے میں، اسکوٹر چلانے میں، آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں ہوا کیا؟ کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی پتھر سامنے آ گیا، کتا سامنے آ گیا، وہ پار کر رہا تھا تو کتے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اگر فرشتے حفاظت نہ کریں تو بہت مشکل ہے کہ انسان زندہ رہے۔ کیوں؟ شیاطین اس کے دشمن ہیں، جنات اس کے دشمن ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے اور فرمایا کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حفاظت میں، نگرانی میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک تعالی
نہیں بدلتے ہیں حالات کسی قوم کے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھائی یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو استعمال مت کرنا۔ تو فرشتوں کی حفاظت کے باوجود مثلا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اس کو زکام ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو زکام تو ہو جائے گا، بیمار تو ہو جائے گا۔ یا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت پر سونے سے منع فرمایا۔ چھت سے مراد ہے جو کھلی ہوئی چھت ہو، ارد گرد کوئی روک اس میں نہ ہو، جیسے سلیب پر لوگ سوتے ہیں، تو کنارے پر سونے سے آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے آدمی جو نیند میں ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے، تو دو چار کروٹیں بدل دی اور نیچے گر گیا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی حالت خود بدل دی، اس نے اپنی حالت، اس نے جو انتظام تو وہ کیوں نہیں کیا اس نے۔ ایسے ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری جو بریک ہے یہ لوز ہے، کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آگے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، لیکن آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پیش آ جائے، تو یہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جب تک انسان جو ہے خود ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس کے لیے کیا ہو، نقصان دہ ہو۔ ایک بات دوسری آیت کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو دوسری چیزیں دے دی، فراوانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں چھینے گا نہیں، کیا نہیں چھینے گا۔ دولت دے دی اس کو نہیں چھینے گا، تو دے دی واپس کیوں لے گا؟ ہاں، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، مطلب تو یہ ہے کہ وہ نافرمان ہو جائیں۔ کیا جو دولت ان کو ملی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے تھی، غربا کو دے دے، یتامہ کو دے دے، دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر لیتے، اپنے اوپر بھی خرچ کر لیتے، لیکن چونکہ انہوں نے اس دولت کا غلط استعمال کیا، گویا کہ وہ اپنی حالت کو خود بدل رہے ہیں۔ اپنی حالت کو جب اپنی حالت کو خود بدلیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے اس چیز کو، تو چھینیں گے اس چیز کو، اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہے خود اپنی حالت کو بدلنا، کہ ناشکری کی تو اس کی وجہ سے سزا مل گئی، غلط جگہ پہ ایسا خرچ کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ نے جوانی دے دی، کسی کو صحت دی تھی، بہت ہی تندرست، کوئی پرابلم نہیں، ہوگا نہیں، اب اس نے خود ہی جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ جو اللہ نے اس کو اتنی بڑی دولت دی تھی، صحت دی تھی، تو خود اس نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہا، نتیجہ نکلا اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی صحت، دماغ بھی خراب ہو گیا، صحت بھی خراب ہو گئی، تو نہ دنیا کے کام کر رہا نہ دین کے کام کر رہا۔ یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنی حالت کو بدلنا شروع کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، یا ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جو اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ عام طور سے اس کا ایک مطلب اور بھی سمجھا جاتا ہے کہ کسی قوم میں تب تک انقلاب نہیں آتا، حالت نہیں بدلتی جب تک اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ لیکن اگرچہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، اور احناف کے یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کا یہی ترجمہ جو مطلب ہے کہ اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، نوازتے انسان کو، اور فرشتے بھی اس کے لیے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو جب آدمی خود ہی بدل دے گا اپنی حالت کو تو پھر وہ چیز اس کے پاس رہتی نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا، یعنی عذاب وغیرہ کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کو پھیرتا نہیں، اس کے عذاب کو اور اس کی سزا کو ساری دنیا جمع ہو جائے تو وہ اس کے عذاب کو پھیرتے نہیں ہے۔ تو عذاب کیوں کریں گے؟ عذاب اسی لیے کریں گے جو نعمت سکون کی ملی تھی، کیا اطمینان کی ملی تھی، رزق کی ملی تھی، وہ نعمت اللہ نے واپس لے لی کیونکہ ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک آیت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حالت بیان فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف،
اللہ ताला फरमाते हैं एक बस्ती थी, मुतमईन थे, क्या मुतमईन थे, और खौफ नहीं, कोई चीज़ नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नियामतों की नाकदरी की। क्या की? नाकदरी की। तो फिर वो मामला उल्टा हो गया कि खौफ में भी मुब्तला हो गए और फ़क्र फाक़ों में भी मुब्तला हो गए। उसमें कोई भी बस्ती हो सकती है, और एक बस्ती उसमें मक्का शरीफ के बारे में है कि फिर ये सारी चीज़ें आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाला मक्का शरीफ से, फिर कहत साल में मुब्तला हो गए। बहरहाल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की जानिब से कोई चीज़ आ जाए तो सारी दुनिया जमा हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते। अल्लाह ताला जल्दी पकड़ भी नहीं फरमाते हैं, बिल्कुल नहीं। और ये कुरान पाक में है कि लोगों को बेखौफ नहीं होना चाहिए, बेखौफ अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए हर वक्त। फरमाया कि अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतिहुम बासुना बयातम हुम नाइमून, क्या लोगों के दिलों से मेरा खौफ निकल गया और वो मुतमईन हो गए कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं, मेरा अजाब आ सकता है रात को और वो सो रहे हों, क्या मेरे अजाब का मुकाबला नहीं करेंगे। अब अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतिहुम बासुना वहुम यलअबून, क्या बस्ती वालों के दिलों से मेरा खौफ निकल गया लोगों के दिलों से, अब वो बेखौफ हो गए और खूब नाफरमानियाँ कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई फरमाते कि मेरा अजाब आएगा, यानी आ सकता है दिन को कि वो खेल कूद में हूँ। क्या? तो खेल कूद के दो माने हैं, एक हकीकी खेलना जैसे क्रिकेट खेल रहे हूँ, वॉलीबॉल खेल रहे हूँ, फुटबॉल खेल रहे हूँ, या दूसरी जो खुराफात खेल रही हूँ, ये दूसरा मतलब है कि हर वो काम जो इंसान को अपने अंदर ऐसा जज्ब कर ले कि उसको आखिरत याद ही न रहे, ना अल्लाह याद रहे, तो कहीं वो भी लईब में है। क्या? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ईमान वालों तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद ये तुमको गफलत में न डालें। तो बहरहाल ये फरमाया कि क्या लोग बेखौफ हो गए, हमारा अजाब दिन में भी आ सकता है। किसमें? तो न वो रात में अजाब का मुकाबला करेंगे, न वो दिन में अजाब का मसलन बिजलियाँ गिरती हैं और क्या क्या होता है, कैसे मुकाबला करेंगे। बड़ा फरमाया कि वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, लोगों के लिए अल्लाह के अलावा कोई भी वाल नहीं, वाली असल था क्या, यानी कोई काम बनाने वाला, कोई कारसाज कोई नहीं है, बस अल्लाह तबारक ताला लोगों का काम बनाता है। तो जब अल्लाह की जानिब से अजाब आ जाएगा तो फिर बचाएगा कौन। अब आगे अल्लाह तबारक ताला एक मिसाल बयान फरमाते हैं जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होने का मतलब यह है कि चीज़ एक ही है लेकिन नफ़ा भी इसमें और नुकसान भी है, और देखने वाले देख रहे हैं तो कभी वो उम्मीद रखते हैं कि नफ़ा पहुँचे और कभी घबराते हैं कि नुकसान न पहुँचे। वो क्या मिसाल दी अल्लाह ताला ने, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमा, वो अल्लाह वही है जो तुमको दिखाता है बिजली, क्या खौफन व तमान, डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए। वयुनशु सहाबत सिक़ाल, और अल्लाह ताला उठाता है बादलों को जो भारी होते हैं, वज़नी होते हैं। वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, और पाकी बयान करता है गरज फरिश्ता अल्लाह ताला की हम्द के साथ। वल मलाइकतु, और दूसरे फरिश्ते मिन खीफतिही, अल्लाह के डर से। वयुरसिलु सवाइक़ा, अल्लाह ताला बिजलियाँ भेज देता है आसमान से। फयुसीबु बिहा, तो अल्लाह ताला पहुँचाते हैं बिजलियों को मन यशा, जिसको चाहे। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, वो लोग झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला के बारे में। वह शदीदुल मिहाल, हालांकि परवरदिगार सख्त पकड़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या मतलब है इसका, ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की एक तीसरी सिफत है कि नफ़ा और नुकसान उसके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। तो ये नफ़ा नुकसान उसके हाथ में है, इस मजमून को अल्लाह ताला ने समझाया है मिसाल से जिसमें दोनों बातें एक साथ हैं। क्या फरमाया कि कौन है जिसने बिजली कौन नहीं है। हाँ, हर एक आदमी देखता है बिजली आती है वो उज़मलन, तो जब वो चमकती है तो दो चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं अब बारिश बरसेगी, क्या बारिश बरसे, बड़े खुश होते हैं कि भाई बारिश बरसेगी। बाज़ लोग होते हैं सफ़र में, किसमें, जब वो देखते हैं कि बिजलियाँ चमक रही हैं
تو گھبراتے ہیں کہ ہم صحرا میں ہیں، ہم بارشیں آ جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا، تو وہ ڈر رہے ہیں، اور یہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ بجلیاں جب چمکتی ہیں تو پھر وہ آوازیں بھی نکلتی، گرجتے ہیں، تو اس وقت آدمی گھبراتا ہے کیونکہ کہیں کہیں وہ بجلی گر جاتی ہے، کہیں کہیں وہ بجلی درخت پر گر جاتی ہے تو درخت کو ختم کر دیا، بعض مطلب مکانات کے اوپر گر جاتی تو مکان ختم ہو جاتے ہیں، ریوڑ کے اوپر گرا تو وہ بجلی تو سارے ریوڑ کو خاکستر کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے، چیز کون؟ بجلی، لیکن یہ امید بھی دلاتی ہے کہ بارش برسے گی، اور اب جو ہے وہ خشک سالی ختم ہو جائے گی، اور ادھر سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں کسی کے اوپر بجلی آنے گری۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بجلیاں تم کو دکھاتا ہے، اور دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ بادل چلتے رہتے ہیں، تو بادل چلتے رہتے ہیں، اور کہیں یہاں برسے، کہیں وہاں برسے، کہیں وہاں برسے، اس میں آواز بھی نکلتی ہے، وہی سجو رعد۔ سوال ہے رعد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ بادلوں کے اوپر متعین ہے، بادلوں کے اوپر۔ تو سوال ہے کہ بجلی نکلتی ہے اور آواز بھی نکلتی ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، آتشین کوڑا، کیا آتشین کوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کوڑا مارتا ہے، کیا ایسے جب کوڑا مارے گا بادلوں کے اوپر تو آوازیں نکلتی ہیں، کیا آوازیں نکلتی ہیں، اور یہ جو آواز ہے یہ اس فرشتے کی حمد و ثنا ہے، کیا ہے جی۔ تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ فرشتہ۔ اب سوال ہے کہ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ بجلی تو پہلے سے ہوتی ہے بادلوں میں، اب یہ آپس میں ٹکراتی ہے، کیا جب ٹکراتی ہے تو آواز تو نکلے گی، یہ پتھر سے ٹکرا جائے گا تو آواز نکلے گی، ایسی بجلی سے ٹکرایا جائے تو وہ آواز بھی نکل سکتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں وہ تو ایک ظاہری سبب ہے، کیا اس حدیث پاک میں اس کی باطنی سبب، اس آیت میں اس کے باطنی سبب کو بتایا گیا کہ یہ بجلی جو نکلتی ہے نا اس کا اصل سبب تو وہ فرشتہ ہے، اور جو آواز نکلتی ہے یہ بھی اصل اسی فرشتے کی آواز ہے۔ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں صحیح ہے، کیا وہ سبب بعید ہے، یہ سبب قریب ہے۔ یہ سبب بعید اور سبب قریب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ میں نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کیا ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ۔ تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے مٹی سے، لیکن بہت جگہ ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، تو نطفہ کہہ رہا ہے، یہ مٹی ہے، یہ نطفہ ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سبب قریب کو بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی سبب بعید کو، دونوں صحیح ہیں، نسبتیں الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مٹی سے آدمی کو بنایا، آدم علیہ السلام کو نطفے سے بنایا، سارے انسان، تو نطفہ بنتا ہے خون سے، کس سے؟ اور خون بنتا ہے غذا سے، اور وہ غذا جو ہے نکلتی ہے زمین سے، کس سے؟ تو جب اللہ نے نطفہ فرمایا تو یہ انسان کے سبب قریب ہے، سبب سب لوگوں کو نظر آتا ہے، ہاں نطفے سے انسان بنتا ہے۔ تو جب اس کے دیکھیں گے اس نطفہ آیا کہاں سے، کیا یہ بنا کیسے؟ کہتے ہیں تو خون سے بنا۔ وہ خون آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں وہ خون تو غذا سے بنتا ہے۔ وہ غذا آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں وہ غذا تو زمین سے نکلتا ہے، وہ تو زمین کے اجزاء اس میں ہے۔ تو دونوں صحیح ہیں، یہ سبب قریب ہے، یہ سبب بعید ہے۔ ایک چیز کی طرف مختلف نسبتیں ہو سکتی ہیں، جیسے یہ کہ یہاں فرض کر لیجیے یہاں ایک مسجد ہے، بہت بڑی، سب لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، بھائی عالی شان مسجد ہے، اس مسجد کو کس نے تعمیر کیا؟ کیا انجینئر کہتا ہے کہ ہم نے بنائی، کیا ٹھیکیدار کہتا ہے تو ہم نے بنا لی، اور مسجد کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ یہ ہم نے بنا لی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دیکھا جائے گا نہ انجینئر نے اس کا ساتھ ہاتھ لگایا، نہ ٹھیکیدار نے اس کے ساتھ ہاتھ لگایا، اور نہ مسجد کے پریزیڈنٹ، تو مزدوروں نے کام کیا نا، لیکن نسبتیں سب صحیح ہیں۔ انجینئر نے نقشہ بنا دیا، اس نے مشورے دے دیے، ٹھیکیدار نے اس کو کیا کیا، ٹھیکے پر وہ کام لے لیا، اور اگر وہ کوئی سرکاری بلڈنگ ہے تو بادشاہ نے آرڈر دیا ہوگا۔ تو ایک چیز کی طرف نسبتیں مختلف کریں گے، سب صحیح ہوتی ہیں، کسی ایک کی تردید کرنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ظاہری اعتبار سے یہی ہے
کہ بادلوں میں جو بجلیاں پہلے سے موجود ہیں اور وہ ٹکراتی ہیں اور وہ بجلیاں گر جاتی ہیں، ہر جگہ نہیں گرتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ عام طور سے یہ بجلیاں گرتی ہیں اونچائی پر، کیا پہاڑوں پر گر جاتی ہیں اور درختوں پر گر جاتی ہیں۔ تو جن علاقوں میں بجلیاں زیادہ گرتی ہیں وہاں مکان کے ساتھ ایک پائپ لگا دی جاتی ہے بہت اونچی، کہ اگر بجلی آ جائے، وہ لائٹنگ کنڈکٹر جسے کہتے ہیں، وہ آگے کیونکہ وہ اونچائی کو پہلے پکڑ لیتے وہ اس میں گرے گی۔ کس میں؟ اس میں جو پائپ بہت اونچا بنایا جاتا ہے تو وہ اس میں گر کے اور نیچے سے زمین میں چلا جائے گی، کیا تو عمارت بچ جاتی ہے، عمارت بچ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ جانور ہمارے ساتھ بولی کرتے ہیں، یعنی بولی تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، بولیاں بولتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَعُلِّمْنَا پرندوں کی بولی کا علم ہم کو سکھایا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے، یہ پرندہ کیا کہتا ہے۔ اس میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے کہ ایک پرندے کی اپنی آواز ہے، کیا جیسے کتا بھونکتا رہتا ہے اور غائبی آوازیں نکالتی ہے اور گدھا بھی چیختا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کبھی کبھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو حمد و ثنا پر مبنی ہے، کیا یا نصیحتوں پر مبنی ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جنگلی کبوتر آیا، جنگلی، اس نے آواز نکالی، لوگوں کو وہ آواز سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ جنگلی کبوتر ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حاضرین نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ کہا دیکھو یہ جنگلی کبوتر کہتا ہے لوگوں مرنے کے لیے جیو، مرنے کے لیے اور ویران ہونے کے لیے عمارتیں بناؤ۔ اس کے بعد سلسلہ اور چلا۔ حضرت نے فرمایا فاختہ کیا کہتی ہے؟ فاختہ کو کوئی کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو فاختہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہیں کی چاہتی، کیا یعنی انسان ان کو حساب لگے گا کل، کیا جنت و جہنم ان کے لیے ہے، راست گاز لگے پگا۔ تو انہوں نے کہا مور کیا کہتا ہے؟ کہ مور کہتا ہے جیسا معاملہ تم دوسرے کے ساتھ کرو گے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسا معاملہ تمہارا ویسے معاملہ کیا جائے گا، جیسے بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو کہا ہدہد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں ہدہد کہہ رہا ہے جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو من لا یرحم لا یرحم۔ تو ایک اور پرندہ ہے تو اس نے آواز نکالی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ترمیتی اس کو کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت معلوم نہیں۔ کہا یہ لوگوں سے کہہ رہے گناہ گارو اللہ سے معافی کی درخواست کر لو، کیا اللہ سے معافی کی درخواست کر لو۔ ایسے ایک مرغ چیخا تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ کہا یہ کہہ رہا ہے ہر زندہ مرے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر نیا۔ تو ظاہر سی بات ہے بظاہر تو ہمارے نزدیک صرف آوازیں ہیں یہ، لیکن ان آوازوں کا ایک مفہوم ہے۔ ایسے جو فرشتہ وہ جو آواز نکالتا گڑ 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 ہوتا ہے نا، گرج جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی حمد ہے، کیا ہے جی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ ایسے کبوتری نے آواز نکالی تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی پاکی بیان کر لو، کیا کر لو جی، اتنی پاکی اتنی ہم آسمان اور زمین کو بھر دے، آسمان اور یہ۔ قمری نے کیا کہا؟ قمری نے کہا کہ میرے اللہ کی پاکی بیان کر لو۔ کوے نے کیا کہا؟ کوا کہتا ہے یا اللہ جو لوگوں سے ظلمن پیسے وصول کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وصول کر لیتا ہے، کہ اس کے لیے بددعا دیتا ہے، اس کے لیے بددعا دیتا ہے کہ اس پر لعنت کر۔ چیل کہتی ہے کہ سوائے اللہ کے ہر چیز کو فنا ہے، سوائے اللہ کے ہر چیز کو کل من علیہا فان۔ اچھا قسطاط ایک پرندہ ہے قسطاط، تو وہ کہتا ہے جو خاموش رہا محفوظ رہا، کیا من سکت سلم، جس نے خاموشی اختیار کی وہ محفوظ رہا، جو ومن سلم نجا، جو محفوظ رہا اس نے نجات پائی۔ طوطا کہتا ہے تباہی ہے اس کے لیے جس کا مقصد دنیا ہے، کیا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو تباہی ہوگی، آخر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔
मेंढक क्या कहती है, मेरे रब कुद्दूस की पाकी बयान करो। बाज कहता है मेरे रब की पाकी बयान कर लो। तो इस तरह से ये परिंदे भी आवाज़ निकालते रहते हैं। कोई कहता है अर्रहमान अला अर्श इस्तवा। ऐसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के पास यहूदियों की एक जमात आई। उन्होंने कहा हम 7 चीज़ों के बारे में आपसे सवाल करेंगे, अगर आपने जवाब दिया तो हम ईमान लाएंगे। क्या? तो उन्होंने यही परिंदों के बारे में कहा, फ़लाँ परिंदा क्या कहता है, फ़लाँ परिंदा क्या कहता है। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। एक परिंदा चंडोल, क्या? तो उसे कहा चंडोल क्या कहते हैं? उसने कहा चंडोल कहता है ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आली मोहम्मद से बुग़्ज़ रखने वालों पर लानत कर। कहते हैं मुर्ग क्या कहता है? कहते हैं गाफिलों अल्लाह को याद करो। का मेंढक क्या कहता है? कहते हैं पाक है वो माबूद जिसकी इबादत समंदरों की कंडों में भी की जाती है। उसने कहा गधा क्या कहता है? कहते हैं लोगों से नाजायज़ तरीके पर पैसे वसूल करने पारे वो लानत कर। क्या कर? कहते घोड़ा जब जंग में होता है तो मार्कों में होता है, वो कहते सुब्बूहुन कुद्दूसुन। क्या? हाँ, रब्बुल मलाइकति व रूह। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नज़दीक तो ये सिर्फ आवाज़ें हैं। क्या? लेकिन ये आवाज़ें सिर्फ आवाज़ नहीं है, बल्कि इनका एक मतलब है। तो इस तरह से ये जो आवाज़ आती है हमें, गरज की आवाज़, हमारे नज़दीक तो एक फ़कत आवाज़ है, लेकिन अल्लाह ताला है कि नहीं, ये आवाज़ ही नहीं है, बल्कि ये फरिश्ता मेरी हम्द सना करता है। तो ये फरमाया वो अल्लाह वही है जो दिखाता है तुमको बिजली, और उसमें खौफ भी होता है और उम्मीद भी होती है, और उठाता है बादलों को जो भारी हैं, उनमें तो पानी होता है ना, तो ये बादलों को उठाता अल्लाह ताला, ये इसकी मेहरबानी है। अगर बादल नहीं उठेंगे, क्या? अगर बादल नहीं उठेंगे ज़ाहिर पानी बरसेगा कहाँ से? और जो कुछ कुएँ हैं, चश्मे हैं, वो तो चंद दिनों में खुश्क हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये अल्लाह ताला का एक एहसान है। तो बारिश बरसती है और पहाड़ों पर बर्फ़ बरसती है, तो ये स्टोर रखता है अल्लाह तबारक ताला। ये कुरान पाक में भी, ये लोगों तुम इस पानी को ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। अगर लोगों को दिया जाएगा ना साल भर का पानी, तो टंकी को सकेंगे आज क्या करो, है ना? तो खेतों की क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया ठीक है हम खुद इंतज़ाम करेंगे। तो कुछ ज़मीन के अंदर छुपा के रख दिया उसको, कुछ पहाड़ों पर है। तो ये फरमाया वो युसब्बिहु रादो, और रात यही गरज फरिश्ता वो पाकी बयान करता है बिहम्दी, अल्लाह ताला की हम्द सना के साथ। मिन खीबत वल मलाइकत, और फरिश्ते भी मिन खीबती, उसके डर की वजह से। इसके 2 माने हैं। एक मतलब तो ये है कि ये जो गरज फरिश्ता है ये भी घबराता अल्लाह से, इसके मातहत हज़ारों लाखों फरिश्ते हैं, तो वो भी अल्लाह के डर की वजह से क्या करते हैं? घबराते हैं। दूसरा मतलब तो ये है कि ये गरज फरिश्ता ये सरदार है। क्या है? इसकी हैबत दूसरे फरिश्तों पर पड़ती है। तो ये जिक्र कर लेते हैं। जैसे मलकुल मौत एक फरिश्ता है, उसके मातहत लाखों फरिश्ते हैं। वयुरसिलु सवाइक़ा, सवाइक़ ये साइक़ा की जमा है। क्या? जी, साइक़ा किसे कहते हैं? वही बिजली, वही बिजली। बाज़ लोग अपनी बच्चों को साइक़ा नाम रखते हैं, तो ये साइक़ा नाम ठीक नहीं है। वैसे अंग्रेज़ी में तो सब ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अरबी में तो फ़र्क हो जाएगा। स्वाद से लिखेंगे साइक़ा, फिर आगे ऐन लिखेंगे तो इसके माने बिजली। सीन से लिखेंगे साइक़ा, इसके माने ड्राइवर। क्या? कि साक़ा ये सुकू माने हाँकना, अरबी में साइक़ ड्राइवर को कहते हैं। तो बहरहाल फिर भी ये नाम ज़्यादा अच्छा नहीं है साइक़। फ़युसीबु बिहा मन यशा, तो वो बिजली आती है, अल्लाह तबारक ताला जिस पर चाहेंगे उसको पहुंचाते हैं, वहाँ वो बिजली गिरती है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, खाकिस्तर हो जाती है। वहुम युजादिलून फिल्लाह, ये लोग अल्लाह के मामले में झगड़ा करते हैं। क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देते थे कि अल्लाह वादहु ला शरीक है, तो उस पर झगड़ा करते थे। तो हदीस शरीफ में है, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक शख्स जो चौधरी किस्म का आदमी था लेकिन बहुत मुतकब्बिर था, एक आदमी उसके पास भेजा, कहा उससे कहो कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बुलाते हैं। तो कासिद गया, कहा कि आपको अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो उसने कहा कौन अल्लाह का नबी? कैसा अल्लाह का नबी? रसूल कौन है? उसने कहा कि वो जो अल्लाह का रसूल है। अल्लाह कौन है?
کیا چیز ہے اللہ؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ انہیں گستاخی کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ اس نے گستاخی کی تو بادل چڑھے، کیا؟ وہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، کس میں؟ چارپائی لگا کر، تو ایک دم بادل جو چمکے اور جو بجلی آئی تو اس کے سر پر پڑی، کس پر؟ تو اس کے سر کو اپنی اس کے بدن سے کیا کر لیا؟ جدا کر دیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا اس کو۔ ایسے ایک واقعہ آتا ہے روایت میں، عامر ابن طفیل اور عربد ابن ربیعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم اسلام لاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے، آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اسلام قبول کر لو تو خلافت کیا ملے گی آپ کو؟ تو وہ دونوں اٹھ کے کہنے لگے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے، کیا کریں گے؟ مدینہ کی وادی کو پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو روک دے گا، اللہ ان کو، اور انصار مدینہ بھی روکیں گے، کیا؟ مطلب تو یہ ہے کہ باطنی اعتبار سے تو اللہ تو روک ہی لے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو ہمارے یہاں دفاع کا ہے وہ تو کون ہے؟ انصار ہے، انصار ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ دونوں واپس ہو گئے تو راستے میں بادل چڑھے، کیا چڑھے؟ یہی واقعہ پیش آیا، ایک بجلی گری جو عربد نام تھا تو اس کے اوپر گر گئی تو اس کو جلا کے خاک کر دیا، کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا وہ۔ دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یہ کوئی ضروری نہیں دونوں کو ایک ساتھ عذاب آ جائے، تو عبرت بھی پکڑنی تھی دوسرے کو، تو وہ تعاون میں مر گیا، ایک گلٹی نکلی اس کو، اسی میں ختم ہو گیا۔ تو بہرحال حدیث میں ہے کہ جب یہ گھر آپ سنیں گے تو اس وقت پڑھنا چاہیے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کیوں؟ تو بجلیاں بھی چمک رہی ہیں اور آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک آیت اور آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی، کیا یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لَهُ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ اس میں فرمایا برحق دعا، کیا انہی کے لیے خاص ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ برحق دعا لہو دعوت الحق، برحق دعا اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو برحق دعا کسے کہتے ہیں؟ جو ضائع نہ ہو جائے، کیا؟ جو رائگان نہ ہو جائے، جو بے فائدہ ہو، یہ کہنا جاتی ہے کہ بے فائدہ نہ ہو بلکہ جس میں فائدہ ہو، تو یہ برحق ہے، انہیں رائگان نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، باطل نہ ہو جائے۔ اب سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ کوئی دعا ضائع ہوتی نہیں، کوئی دعا حدیث میں ہے کہ اللہم انی اعوذ من اربع من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع اور ومن وطن لا تشبع، لیکن اس میں ومن دعائی لا یسمع، یا اللہ ایسی دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں جس دعا کو سنا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس سے پہلے دعا کے بارے میں آیا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا یا تو وہی چیز ملے جو مانگی، یا کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ دور ہو گئی، یا محشر کے میدان میں آخر میں اس کو چیز مل جائے گی، کوئی دعا رائگان ہوتی نہیں۔ تو لیکن یہاں کیوں فرمایا کہ یہ کہ تو وہ دعا رائگان نہیں جو اللہ سے مانگی جائے، کیا جو آپ غیر اللہ سے مانگیں گے، کسی جن سے مانگیں گے، کسی شیاطین سے مانگیں گے، کسی اور چیز سے مانگیں گے، کہتے ہیں وہ رائگان ہو گئی، کیا کیوں؟ اس کا کوئی نفع ہی نہیں ہو۔ یہ ہے والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، لا یستجیبون لہم، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، کیا کسی نے سورج سے مانگا، چاند سے مانگا، بعض نے درخت سے مانگا، پتھر سے مانگا، کسی چیز سے مانگا، کہ لا یستجیبون لہم، جن سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی، فرمائی تھی اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو پیاس لگی ہے اور وہ پیاسا آدمی آیا کنویں کے اوپر، کس پر؟ تو کنویں کے من کے اوپر وہ کھڑا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رسی لائے اور بالٹی بھی لائے، ڈول، اور کھینچ کھانچ کے نکالے تو نکالے گا نہیں۔ ایک تو یہ کہ کنویں کے من پر آیا
اور وہ پانی سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے میرے منہ میں آ جا، مجھے پیاس لگی ہے میرے منہ میں آ جا. کبھی ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آ جا، واسطے دیتا ہے، اور کیا کیا کہتا ہے میں پیاسا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کباسط کفیہ الی الماء، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کنویں کے من پر آ گیا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے اور پانی سے التجا کر رہا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے اور درخواست کر رہا ہے کہ آ جا آ جا میرے منہ میں آ جا، آ جا آ جا میرے منہ میں. تو بتا آئے گا؟ آپ نے فرمایا لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اڑ کے آئے اور اس کے منہ میں آ جائے. وما هو ببالغہ، کیا کہتے ہیں وہ پانی اس کے منہ میں کبھی پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافر الا فی ضلال، فرماتے منکروں کی دعائیں بس ضائع ہی ہیں. کیا ہے؟ اس لیے لہو دعوت الحق. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی تم کو مانگنا ہو، جو بھی تم کو، وہ تم اللہ سے مانگو. کس سے؟ اللہ سے. ایک روایت میں ہے کہ چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے. عجیب طرح سے اللہ نے تربیت فرمائی اس امت کی. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کی تشریح میں لکھا ہے رحمان اس کو کہتے ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں دے. کیا؟ سب در مہربان، بڑی بڑی نعمتیں دے. تو اب انسان کے ذہن میں آئے گا بھائی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھوٹی کون دے گا؟ چھوٹی کون دے گا؟ اور دنیا کے بادشاہوں سے بڑی چیز مانگیں گے تو یہ بادشاہ کا اکرام احترام بھی ہے. لیکن ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا، وہاں لوگ آتے تھے، کوئی کہتا کہ مجھے نوکری ملنی چاہیے، کوئی کہتا تھا مجھے مکان نہیں ہے. یہ ایک آدمی گیا، اس سے کہا بادشاہ نے کیا چاہیے؟ اس نے کہا سوئی. کیا؟ سوئی اور داغا. تو وزیر نے تھپڑ مارا، نالائق کہیں کے، بادشاہ سے سوئی مانگی جاتی ہے، چل یہاں سے، بے ادب کہیں کے. سوئی تو اور بھی کوئی دے سکتا ہے، سوئی تو یہاں تو بڑی بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں نا. تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ رہے بھائی بیٹا تو اللہ سے مانگیں گے، کیا بات سمجھے، یا نوکری اللہ سے، اور چھوٹی چیزیں اور کسی سے مانگیں گے. جیسے کپڑا مانگنا ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے نا انسان کے مقابلے میں. اس لیے فرمایا وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، وہ بڑی چیزیں بھی وہی دیتا ہے، چھوٹی چیز بھی وہی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب چیزیں اللہ سے مانگو. اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو، کیا یہ سب سے معمولی چیز اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی، اس لیے اسی کو مثال میں پیش کیا گیا. ایک تو جوتا ہے، جوتے کے اندر تسمہ لگاتے ہیں، فیت، یہ تو فیتا. تو اگر وہ ٹوٹ گیا، وہ ہم ظاہر سی بات ہے تو اس زید بکر سے بھی مانگ سکتے ہیں، فرماتے نہیں یہ بھی اسی سے مانگو کہ یا اللہ مجھے فیتا دے دے. کیا تو ایسے مانگے کہ یا اللہ مجھے فیتا دے دے، فیتا دے، ٹھیک تو ہے لیکن جائے گا تو کہیں. حدیث میں ہے کہ جس شخص کو کوئی کام درپیش آ جائے، ضرورت ہو، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ. کیا؟ یا مخلوق کے ساتھ اللہ کے ساتھ. مثلا مخلوق کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ میں آپ نے ایک درخواست پیش کی ہے آفیسر کے پاس، کس کے پاس؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق تو افسر سے ہے نا، تو اس کے پاس جائیں کہ بھائی میرا وہ سائن کر دیجئے اس میں وغیرہ. وہ یہ تو فرماتے ہیں کہ چاہے مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہو چاہے خالق کے، سب سے پہلے خالق کے پاس آؤ. کیا؟ صلاۃ الحاجات 2 رکعتیں پڑھ لو اور اسے کہو یا اللہ میں نے وہ درخواست وہاں ڈال دی ہے اپلیکیشن، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت میرا کام کر دیجیے. کیا؟ اس کے دل میں ڈال دیجیے کہ وہ کام کر لے. تو یہ ہے. تو اور اگر اللہ ہی سے مانگنا ہے اور مخلوق کا اس میں دخل، جیسے اللہ سے اولاد مانگنی ہے، تو فرماتے ہیں چاہے اللہ سے مانگنا ہو یا مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہو، سب پہلے تو مانگو کس سے؟ اللہ سے. پھر آفس میں جا کر اس سے کہیں گے سر میں نے وہ یہ فائل میری یہاں رکھی ہوئی تھی 3-4 مہینوں سے، وہ ذرا کر لے. تو فرماتے ہیں چونکہ آپ نے اللہ سے مانگا نا پہلے، اللہ نے دعا قبول کر لی تھی، تو آفیسر فوراً قلم نکال کے آپ کو فائل کو کیا کر لے گا؟ دے دے گا. تو اس وقت آپ نے مثال دے دی جوتے کے تسمے کی کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس آیت میں سجدہ ہے، بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں واجب التاخیر. کیا؟ اگر نماز کے اندر سجدہ پڑھا جائے گا تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرنا پڑے گا، نماز کے اندر ہی جب یہ تلاوت کر لیں. لیکن نماز کے علاوہ اگر کر لیں گے تو اس کو کہتے ہیں واجب التاخیر. وہ واجب الفور ہے
یہ واجب التاخیر ہے، بعد میں جا کر کسی بھی وقت آدمی سجدہ کر لے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے مخلوق بنائی ہے، کیا ہے؟ مخلوق بنا لی ہے، تو یہ سب مخلوق چاہے آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، کچھ تو ایسے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں، کچھ تو ایسے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور ان کا سجدہ الگ الگ ہے، اپنے اپنے الگ طریقے سے۔ قرآن پاک میں یہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے انسان جو آسمانوں میں چیزیں، جو زمین میں چیزیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ پھر ترتیب لگائی اللہ نے کہ سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، تمام کائنات کے پہاڑ، سارے درخت، کیا، اور دواب، چوپائے ہیں۔ اور جب انسانوں کا تذکرہ آیا تو اس میں سب انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، کہا کہ کثیر، کیا، سارے نہیں، سارے نہیں۔ بہرحال اس میں یہ پتہ چلا کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ کیسے سجدہ کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو سورج ڈوبا، اسی اسنا میں آپ نے فرمایا کہ آئین تذهب هذه، تو ابو ذر یہ سورج کہاں گیا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا تحت العرش، کیا، کہیں عرش کے نیچے جاتا ہے جب یہ ڈوبتا ہے۔ ثم تسجد، پھر سجدہ کرتا ہے۔ ثم تستاذن، پھر اجازت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کل چڑھنے کی اجازت ہے یا؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ سجدہ کرنے کے بعد آگے اپنے محور میں جاتا ہے، صبح کو مشرق سے پھر چڑھتا ہے، پھر ڈوبتا ہے تو پھر چڑھتا ہے، تو سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج سجدہ کرے گا اور اجازت طلب کرے گا، کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے آج اجازت نہیں ہے آگے بڑھنے کی۔ پھر کیا کہیں گے؟ ارجعی، کیا، من حیث جیت، اے سورج واپس جا، واپس جا جہاں سے آیا۔ تو اس لیے سورج جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ واپس آئے گا، کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے نظام ہی بدل گیا۔ تو جب سورج واپس آئے گا، آگے نہیں بڑھا، ادھر سے بڑھ کے ادھر مشرق سے چڑھنا تھا، تو صبح کو جب لوگ انتظار کرتے ہوں گے کہ روشنی آئے گی، دن نکلے گا، سورج نکلے گا، تو اپنے اپنے کاموں میں جائیں گے، کوئی کھیت میں جائے گا، کوئی اور کہیں جائے گا، تو صبح کو دیکھیں گے کہ روشنی نہیں آ رہی، کیا، اندھیری برقرار ہے، تو لوگ حیران ہو جائیں گے کیا بات ہے۔ اب کس سے پوچھے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ فون پر بتا دیں گے بھائی سورج کو آج لیٹ کیوں ہوا؟ الحمدللہ۔ تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ، اور استبلوں میں اور طبیلوں میں یہ چوپائے ہیں یہ بھی آوازیں نکالیں گی کہ ہم کو بند کیوں رکھا ہے، کھولتے نہیں۔ دوپہر کا وقت ہوگا کیا نا، کہ اتنا ٹائم ہو جائے گا، اب روشنی آنی شروع ہو جائے گی، اور جب دیکھیں گے روشنی آ رہی ہے تو لوگ دیکھیں گے مشرق کی طرف، لیکن سورج نکلے گا مغرب کی طرف۔ کیا، سائنس والے بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سورج نکلے گا، لیکن ہم تو ایمان کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ کس پر؟ وہ تو آپ تجربات کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس کائنات میں ایسے ایسے نشانے دکھائیں گے اپنی قدرت کی کہ لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، احادیثوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو سورج نکلے گا مغرب سے، کس سے؟ یہ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو طلوع الشمس من المغرب، حیران ہو جائیں گے لوگ۔ ایمان والے کہیں گے کہ ہاں ہم کو پہلے معلوم تھا، ہم کو پہلے، اس لیے ان کو کوئی گھبراہٹ ہونے والی نہیں ہے، تو پہلے سے جو معلوم ہے، اب ڈیٹ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گا، لیکن آئے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ حضرت یہ نشانی کیسی ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آج تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ کیا، جو آئے جب آئے، گھر میں توبہ کرے، مسجد میں توبہ کرے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کفر سے توبہ کرے، شرک سے کرے، گناہوں سے کرے، اگر مسلمان ہے وہ صرف گناہوں سے توبہ کرنی ہے نا۔ لیکن فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا، اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے، یعنی کوئی مسلمان توبہ کرنا چاہے
کہ شراب پیتا تھا، چوریاں کرتا تھا، باقی گناہ، یا اللہ میرے گناہ معاف، مجھے توبہ کرتا ہوں، قبول نہیں ہوگی. یا کوئی شخص جو ہے وہ کہے گا کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ بھی، اس کی بھی اجازت؟ کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بڑا کتنا ہے توبہ کا دروازہ؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی چیزیں بڑی ہوتی ہیں نا. بس سورج کتنا بڑا ہے، بلب کے برابر تھوڑے، سورج، چاند، تو ساری چیزیں اس کی بڑی ہوتی ہیں. تو توبہ کا دروازہ بڑا ہے. حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص توبہ کے دروازے کے اس طرف سے نکلنا چاہے اور پہنچے اس کنارے تک، تو 70 برس لگیں گے چلنے میں. کتنے؟ 70 سال چلتے رہیں گے. بہرحال اس میں فرمایا گیا کہ سورج سجدہ کرتا ہے، سورج اور بھی مخلوقات سجدہ کرتی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے تو، لیکن آمنا صدقنا. مثلا والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں ان درختوں کو جو زمین پر پھیلتے ہیں، جیسے کدو کا درخت ہے، جیسے کریلے کا درخت ہے، اور جو اس طرح سے ہے جو یہ پیچھے پیچھے زمین پر چلتے ہیں، ان کو نجم کہتے ہیں. کیا؟ شجر کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، یہ سارے درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب اخروٹ کا درخت کیسے سجدہ کرتا ہے، سیب کا درخت کیسے سجدہ کرتا ہے، سفیدہ کا درخت؟ اللہ نے فرمایا آمنا صدقنا، تو ان کا سجدہ اسی اعتبار سے. کیا؟ تو بہرحال یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، طوعاً و کرہن. کیا؟ طوعاً منے خوشی سے، کرہن منے ناخوشی. سوال ہے کہ ناخوشی کس کو ہوگی؟ زمین و آسمان تو سارے خوشی سے کرتے ہیں، چونکہ اس میں من فی الارض آ گیا، سماوات من فی الارض، زمین کا تذکرہ آیا. زمین میں چونکہ جانور بھی رہتے ہیں وہ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن زمین میں انسان اور جنات بھی رہتے ہیں، انسان اور جنات بھی رہتے ہیں. ان میں کچھ تو ایسے جو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے سجدہ کر لیا، جنات بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کر لیتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. کیا؟ نہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو حقیقتاً سجدہ کرنا، اپنا سر جھکانا اللہ کے سامنے. دوسرا اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہونا، اللہ کے حکم کے سامنے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر ان کو اشارہ کیا، حکم دیا، ایتیا طوعاً او کرہا، اے زمین اے آسمان آ جاؤ، میرا حکم مانو، البتہ مرضی ہے، خوشی سے مانو یا ناگواری سے. قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ قرآن پاک میں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں یسجد، سجدے سے مراد ہے مجبور ہونا. کیا؟ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. اس کا مطلب تو یہ ہے آسمان کی ساری چیزیں، فرشتے، وہ تو سبھی سب خوشی سے سجدہ کرتے ہیں. زمین کی ساری چیزیں، جانور، چرندے، پرندے، سب خوشی سے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب رہے انسان اور جنات، تو اس میں انسان اور جنات میں سے بعض تو وہ ہیں جو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، کوئی زبردستی، بعض لوگ تو کرتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. کیا ہے؟ ایک آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ کمیونسٹی کیوں نہ ہو، ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، وہ بیمار ہو کر رہے گا. کیا؟ یا اسی طرح سے ایک آدمی مرنا نہیں چاہتا تو مر جائے گا. ایک آدمی چاہتا ہے میں فلاں حادثے سے بچ جاؤں گا، لیکن نہیں بچے گا. لیکن مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ خوشی سے سجدہ نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں، لیکن ناگواری کے ساتھ میرا حکم ماننا پڑے گا، میرے حکم کے سامنے سارے کیا ہیں؟ عاجز ہیں، بے بس ہیں. قل من رب السماوات والارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھئے کیا آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کیا ان سے آپ پوچھیں گے، اگر یہ کہیں گے اللہ تو کہنے ٹھیک ہے اس کی عبادت کر لو. غیر اللہ کہہ نہیں سکتے. کیا؟ کیسے کہیں گے کہ آسمان اور زمین کو رب اور کوئی ہے شیاطین جنات ہیں؟ یہ خاموش رہیں گے. کیا؟ اس لیے یہ خاموش رہیں گے. آپ ادھر سے جواب دیں گے قل اللہ. کیا؟ آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے. قل افتخذتم من دونی اولیاء، آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ لوگوں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنایا ہے کہ وہ تمہارے کام بنائیں گے، تمہیں صحت دیں گے، تمہیں رزق دیں گے؟ تو لا یملکون، کیا ان لوگوں کو آپ نے ان چیزوں کا اپنے معبود بنایا ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں لانفسہم،
اپنے آپ کے لیے. کس کے لیے؟ نفعن ولا ضرن، نہ تو نفع پہنچانے کا اپنے آپ کو، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا. مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو خود مجبور ہیں، وہ تو چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، کچھ بھی ہو تو خود مجبور ہیں اللہ کے سامنے. وہ تمہارا کیا کام بنائیں گے؟ پھر فرمایا جس نے اللہ کو پہچانا وہ بینا ہے. کیا؟ وہ صاحب بصیرت ہے. جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اعمیٰ ہے. وہ اسے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھ لیجئے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. کیا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، ان سے پوچھ لیجئے کیا اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو؟ تو یہ فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن پاک نے فرمایا ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا رہا وہ محشر میں بھی نابینا اٹھے گا. سوال ہے کہ نابینا کو کیا قصور ہے کہ یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ظاہری اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو گویا وہ یہاں اندھا رہا، اب محشر میں اندھا اٹھے گا. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے اللہ کی نافرمانی دنیا میں کی، روگردانی کی. أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے دو سزائیں ہم اس کو دیں گے. کیا؟ ایک اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، یعنی بے چین بے قرار رہے گا وہ، اور محشر کے میدان میں اس کو نابینا اٹھائیں گے. تو اللہ سے کہے گا رب لم بشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج عدلے کا بدلہ ہے. کیا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں آپ کے پاس پہنچ چکی تھی، آپ نے ان کو بلا دیا، اس کا انکار کیا. وکذالک اليوم تنسى، آج آپ کو بلا دیا گیا اس لیے اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لیجئے بینا اور نابینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مومن موحد یہ اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے یا مشرک ہے، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. پھر فرمایا روشنی اور ظلمات، گویا کہ ایمان کو تشبیہ دے دی نور کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور کفر اور دوسری چیزوں کو تشبیہ دے دی ظلمات کے ساتھ. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، ظلمات کا لفظ جمع ہے. کیا؟ نور کا جو لفظ واحد ہے، نور کا لفظ. اس سے معلوم ہوا کہ نور ایک ہی ہوتا ہے، ایمان کا نور ہے نا، یعنی اس کی کئی قسمیں، بس ایمان و نور. اور ظلمات اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، اسے اس کا صیغہ جمع کا لائے. پھر فرمایا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا ٹھہرائے ہیں؟ خلقو، کیا؟ تو ان شرکا نے پیدا کیا، مثلا 6 آسمان اللہ نے پیدا کیے اور شرکا نے 7واں پیدا کیا. کیا کر لیا؟ اور کچھ 10-15 کروڑ اللہ نے بنائے اور 5-10 لاکھ غیر اللہ نے بنائے انسانوں کو. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ مخلوق مل گئی. مخلوق کچھ کا خالق تو اللہ ہے، کچھ کا خالق تو فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، دوسری چیزیں ہیں. تو جب معلوم ہو جائے گا ہاں یار اللہ نے بھی کچھ بیان پیدا کیا اور دوسروں نے پیدا کیا، تو مخلوق رل مل ہو گئی، گڑمڑ ہو گیا نا. آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، دیکھا یہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے. کیوں؟ اس کی بھی مخلوق ہے اور اس کی بھی. تو مخلوق تو نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھو کیا ان کو مخلوق کے اندر کچھ وہ مشابہ لگ گیا کہ 10 آدمی تو اللہ نے بنائے تھے، 11واں کسی اور نے بنایا؟ فرماتے ایسا تو ہے ہی نہیں. ایسا تو فرماتے خلقو کا خلقی ہی، کیا غیر اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ پیدائش یا یہ مخلوق ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. کیا؟ قل اللہ، کیا؟ آپ فرما دیجئے اللہ خالق کل شیء، کیا؟ ہر چیز کا وہ خالق ہے. وہ الواحد القہار، یکتا بھی اور سب پر غالب ہے. یکتا بھی ہے. تو چونٹی بھی اللہ نے بنائی ہے. سارے دنیا کے سائنسدان بھی اگر جمع ہو جائیں گے ایک چونٹی نہیں بنا سکتے. ربڑ کی تو بنائیں گے نا، نقلی وقلی کچھ سیل ویل لگائیں گے، لیکن حقیقی چونٹی
مفسرین مچھر کی ایک ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، مچھر کی ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک سائنٹسٹ ہے، اس کو بتایا گیا کہ آپ آرٹیفیشل کڈنی کیوں نہیں بنا سکتے، کیا یعنی اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ کسی کائنات کی کسی انسان کے بس میں نہیں، کیا کیوں؟ کہا کہ اس کڈنی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، اور کیا کیا بتایا اس نے، یہ ساری چیزیں. کہا کہ چلو اگر اس کی نقل کر لیں، کیا کچھ چھلنی سی بنا لیں اور وہ بنا لیں، اس کے علاوہ آخر میں ایک چیز ہوتی ہے، کیا وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے سر میں دماغ ہوتا ہے نا، اللہ نے ایک قسم کا دماغ رکھا ہے کڈنی میں بھی. کس میں بھی؟ وہ کڈنی کنٹرول کرتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کتنا پیشاب یوں کرنا ہے اور کیسے. یہ کہتے یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، یہ مخلوق کے. تو جب ایک جز نہیں بنا سکتے، کیا نہیں بنا سکتے، تو انسانوں کو کیسے بنائیں گے، تو مخلوقات کے کیا بنائیں گے. تو خلاصہ ان آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ قہار ہے. قہار کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے اوپر سر پر کچھ مارے، قہار کے معنی غالب، کیا باقی مخلوق اس کے سامنے مغلوب ہے.